السلام علیکم ویورز۔ سجدہ بندگی ہے، سجدہ عقیدت ہے، سجدہ یقین ہے، سجدہ ہدایت ہے۔ سجدے کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو نہ جانے ہم اب تک زندہ بھی رہ پاتے یا نہیں۔ چھوٹی سی پریشانی آتی ہے اور ہم سجدے میں گر جاتے ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ وہی ایسی جگہ ہے جہاں سننے والا جذبات کا مذاق نہیں بنائے گا، اور وہی واحد جگہ ہے جہاں سے سکون ملے گا۔ سجدہ تو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور اس محبوب کی محبت کا کیا مقابلہ جو دن میں 5 دفعہ اپنی محبت کی طرف بلاتا ہے۔ اب اگر پھر بھی تم اس کی محبت کی جانب نہیں بڑھتے تو یہ تمہاری بد نصیبی ہے۔ چاہنے والوں کو ہی اس کی چاہت نصیب ہوتی ہے، محبت کرنے والوں کو ہی وہ اپنی محبت کی طرف بلاتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا لگے کہ وہ نہیں بلا رہا تو تم خود اس کی طرف بھاگ جاؤ، اس سے اس کی چاہت کی طلب مانگو۔ اگر ناراض ہے تو جلدی سے منا لو، محبت میں پہل کیا کرو۔ وہ خفا ہو جائے تو خود چل کر اس کی طرف جایا کرو اور کہا کرو، آپ تو واحد اور آخری سہارا ہیں میرا، آپ ہی خفا ہو جائیں گے تو میں کہاں جاؤں گی۔ اور یاد رکھو، مانگنے والوں کو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، پھر چاہے وہ معافی ہو یا محبت۔ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیں ہی ملتا ہے، اور جو ہمارا نہیں ہوتا اس کی جگہ اللہ یا تو کوئی اور چیز عطا کر کے کمی پوری کر دیتا ہے، یا پھر اس چیز کا خیال ہمارے دل سے نکال دیتا ہے۔ مگر ایسا ہوتا بس تب ہے جب ہم اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھتے ہیں، جب ہم خود کو یہ سمجھا لیتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں بہتر چیز سے نوازتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، مگر اللہ ہمیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تمہیں ایسی چیز نہیں دے سکتا جو آگے جا کر تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس لمحہ جو چیز میں مانگ رہی تھی، اگر آج وہ میرے پاس ہوتی تو میں کتنی بے سکون ہوتی۔ اس لمحے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اب سب سمجھ آ گیا ہے۔ تو اگر مجھ جیسے گنہگار شخص کو اللہ صبر دے سکتا ہے تو آپ کو بھی دے گا۔ چاہتیں اور بھی ہیں، مگر اس کی چاہت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو ہزاروں نافرمانیوں کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے۔ محبتیں اور بھی ہیں، مگر اس کی محبت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو دن میں 5 دفعہ ملاقات کی دعوت دیتا ہے۔ تنہائیاں اور بھی ہیں، مگر اس تنہائی کے سکون کا مقابلہ کوئی نہیں جب وہ رب روح میں اترتا ہے۔ عبادتیں اور بھی ہیں، مگر اس عبادت کی پاکیزگی کا مقابلہ کوئی نہیں جس سے انسان اللہ کو منا لیتا ہے۔ منزلیں اور بھی ہیں، مگر اس منزل کا مقابلہ کوئی نہیں جس پہ دل اللہ کو پا لیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دن میں پیدا کر دیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز دے نہیں سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے، اپنا یقین پختہ رکھو،
کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کسی کی اتنی جرت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ بل بوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ کیا ہوا؟ دل نہیں لگ رہا عبادت میں؟ وہم ہو رہا ہے کہ ایسی بے دلی کی عبادت قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ کہ ایسی عبادت کرنے سے تو نہ کرنا بہتر ہے نا؟ یہی سوچا ہے نا؟ بس یہی شیطانی وار ہے۔ دل لگ رہا ہے یا نہیں؟ کھڑے رہیں عبادت میں، پڑھتے رہیں، کرتے جائیں سجدے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ عبادت سے ہٹ جائیں۔ بے دلی سے پڑھ رہے ہیں تو بھی پڑھ لیں، یہ نہ پڑھنے سے بہت بہتر ہے۔ نماز نہ پڑھ کر شیطان کو جیت تھمانے اور اللہ کو ناراض کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ جیسے بھی پڑھ رہے ہیں پڑھ لیں۔ باقی قبول کرنے والی تو رب کی ذات ہے۔ عبادت کی توفیق ہو رہی ہے تو یہ بھی شکر کریں۔